اتھے کئی رول گئیاں نے اتھے کئی رول گئیاں نے تو عشق لگا حضرت اویس کرنی نو مسلمان اونٹ چراتے چراتے عشق لگ گیا اب کس کے عشق میں ہے جو اللہ کا رسول اللہ کا حبیب ہے جو پوری کائنات میں رحمت العالمین بن کے آیا جو اتنی شان اور اعلیٰ مقام پا کے آیا خدا بھی ناز کرے اس کے ملائکہ بھی ناز کرے اس کے رسول نبی بھی ناز کرے اس کے ولی بھی ناز کرے اس کے امتی بھی ناز کرے اتنی شان اور مقام پا کے آنے والا سبحان اللہ یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دیوانے ہیں تو مسلمان ایک دفعہ آپ جو کھجوروں کی گٹھلیاں نہیں ہیں وہ کٹھی کر رہے تھے تو کٹھی کرتے کرتے کیا دیکھا ایک کتا آیا اس نے آپ کے پاک اور پاکیزہ چہرے کو دیکھا تو مسلمان بھونکنے لگا پتا چل گیا جو اللہ کے ہو جاتے ہیں جو مصطفیٰ کے ہو جاتے ہیں کتے ان پہ بھونکتے ہیں کتے نافرمانی کرتے ہیں کتوں کو بھونکنا آتا ہے وہ نافرمانی کرتے ہیں یہ کون ہے اس کی شان اور مقام آنا ہے اس کا کائنات کا مالک بھی اس کے چہرے کو دیکھنے کو ترستا ہے اس کے ملائکہ بھی بیٹھ کے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں کرتے ہیں وہ دیکھو اویس جا رہا سبحان اللہ یہ وہ ہے کتے نے جب دیکھا تو بھونکا تو آپ نے ایسے کر کے اپنی نظریں اٹھائیں اور دیکھا تو آپ فرمانے لگے سن بھونکنے والے سن اگر میں پرستار سے گزر گیا اگر مجھے میرا خدا مل گیا اگر مجھے میرے آقا مل گئے اگر اس کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا مصطفیٰ کی مجھے وہ محبت وہ شفاعت ملی تو میں جنت میں چلا گیا تو میں تجھ سے افضل تجھ سے اعلیٰ اگر میں رہ گیا تو تو مجھ سے اچھا سبحان اللہ اگر میں رہ گیا تو مجھ سے اچھا خدا کی قسم یہ بات حضرت اویس کرنی کیوں کی اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ مدینے میں مصطفیٰ بھی عزیز ہے مصطفیٰ بھی اپنی سادگی میں اللہ کی محبت میں اور درویشی میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ان میں بھی یہ محبت ہے وہ بھی اپنی فقیری پہ ناز کرتے ہیں ماشاءاللہ سبحان یہ غلام جانتا تھا یہ عاشق جانتا تھا کہ جو میرا محبوب ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ اللہ کا بھی محبوب ہے سبحان اللہ اس کا بھی محبوب ہے تو بات یہ ہے اگر وہ فقیری میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو میں بھی فقیری میں زندگی بسر کروں گا تو مسلمان گٹھلیاں کٹھی کر دے اور ان کو جا کے فروخت کرتے جو ان میں ملتا ان میں آدھا حصہ اللہ کی راہ میں دے دیتے اور جو آدھا حصہ ہوتا اس کے لیے اس کا کھانا لیتے اپنے لیے اپنی والدہ کے لیے لے جاتے تو مسلمان یہاں تک کہ جب روزے آتے پانی سے روزہ رکھتے پانی سے روزہ افطار کرتے سبحان اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے مصطفیٰ کی باتیں کرتے رات دن اللہ کے حبیب کی باتیں ہوتی ہر وقت مصطفیٰ کی باتیں ہوتی ان کی شان اور مقام بلند ہوتا لوگ کہتے ہیں ملاد کہاں اور جس کے گھر میں رات اور دن مصطفیٰ کی باتیں ہوں اللہ کے حبیب کی باتیں ہوں وہ ملاد نہیں تو کیا ہے وہ شان نہیں تو کیا ہے وہ اعلیٰ مقام والا درجے نہیں تو کیا ہے اس لیے اللہ فرما رہا ہے رفعنا اللہ کا ذکر رکھ ماشاءاللہ محبوب جہاں بھی کوئی بیٹھے گا آپ کا ذکر کرے گا سبحان اللہ چاہے وہ میاں بیوی بیٹھے چاہے ماں اور بیٹا بیٹھے چاہے اولاد ساری بیٹھے چاہے قبیلہ بیٹھے چاہے پوری کائنات بیٹھے سبحان مصطفیٰ سے آپ کا ذکر ہوگا آپ کی شان اور مقام بلند ہوگا تو جب بھی بیٹھتے اپنی والدہ سے صرف مصطفیٰ کی باتیں کرتے اللہ کے حبیب کی باتیں کرتے تو مسلمان یہ شان اور مقام اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا کہ خود دیکھ رہے ہیں اور ملائکہ کے ساتھ اللہ کی ذات یہ فرما رہے ہیں وہ دیکھو میرا اویس وہ دیکھو میرا اویس جا رہا ہے ملائکہ دیکھو ادھر
حضرت اویس کرنی کی باتیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو مسلمان ادھر مصطفیٰ، ماشاءاللہ. ادھر اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول بھی سبحان اللہ. اپنے غلاموں میں بیٹھ کے مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. مسلمان ہر کوئی حیران ہے، ہر کوئی حیران ہے، ہر غلام حیران کہ ہم تو قدموں میں بیٹھتے ہیں. یہ کون ہے جس کی اتنی شان ہے کہ محبوب اسی کی باتیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. اکثر آپ نماز عصر پڑھتے اور باہر کو آ جاتے، مدینے کی گلیوں سے باہر کو آ جاتے، ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور مسلمان مشرق کی طرف آتے اور مسلمان ایسے قمیض اپنی کھول لیتے اور جو اتر سے ہوا آتی وہ ہوا لیتے اور ایسے کر کے دیکھتے. غلام بڑے پریشان سبحان اللہ. کہ اللہ کے حبیب یہ کیا کرتے ہیں. اکثر یہاں آتے ہیں تو ادھر کو اپنی پاک اور پاکیزہ آنکھیں، اپنا پاک اور پاکیزہ چہرہ اور یہ پاک اور پاکیزہ سینہ ادھر کر لیتے ہیں. یہ کیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب بھی آپ آتے ہیں اپنا پاک اور پاکیزہ چہرہ ادھر کر لیتے ہیں اور اپنا پاک اور پاکیزہ سینہ بھی ادھر کر لیتے ہیں اور یہ بٹن کھول لیتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ کیا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا غلاموں، ادھر ایک میرا عاشق رہتا ہے، سبحان. ادھر ایک میرا غلام رہتا ہے. وہ حیران رہ گئے، وہ غلام تو کبھی آیا نہیں، ہم تو کبھی دیکھا نہیں اس کو. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ادھر یمن ہے، یمن میں میرا عاشق رہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. غلاموں نے کہا یہ کیا، یہ کیا؟ آپ اس میں دیکھنے لگے کہ ہم تو وہ ہیں جو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھتے ہیں. ہم نے گھر چھوڑا، باہر چھوڑا، ہم نے ہر چیز مصطفیٰ پہ قربان کی، ہم نے تن من اپنا قربان کیا، ہم نے اولاد مصطفیٰ پہ قربان کی، ہم نے ہر چیز مصطفیٰ پہ نشاور کر دی. یہ کون ہے جس کا ذکر اللہ کے حبیب کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو عرض کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آقا اس غلام کی آپ بات کرتے ہیں، وہ کبھی آپ کو ملنے تو نہیں آیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا غلاموں، میں نے اس کی ڈیوٹی لگا کے رکھی ہوئی ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے. اس کی ماں نبینی ہے، سبحان اللہ. اپاہج ہے، چل نہیں سکتی، وہ اپنی ماں کی خدمت میں ہے. سبحان اللہ. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ غلام ہے جو ہاتھ اٹھائے تو خدا اس کی موت کا نہیں، جو ہاتھ اٹھائے تو خدا کو راضی کر لے، جو ہاتھ اٹھائے تو اپنی بات منوا لے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سید مرشدی، یا نبی یا نبی سید مرشدی. یا نبی یا نبی. غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. زندگی فضول. نعرہ حیدری، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب. زندہ باد. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. مسلمان اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے اس کی بارگاہ میں پیش کرے تو اللہ تو اس کی موڑتا ہی نہیں، اسے خالی ہاتھ واپس نہیں آتے. وہ جو چاہے اس کائنات کے مالک کو منوا لے، خدا ناز کرتا ہے اس پہ، اس کی محبت پہ ناز کرتا ہے. تو غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی کیا بات ہے اس میں، ایسی کیا بات ہے؟ تو مسلمان اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اس نے اپنی ماں کی خدمت کر کے اس کائنات کے مالک کو راضی کر لیا ہے. اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کے حبیب کو راضی کر لیا ہے. وہ دن رات ماں کی خدمت میں رہتا ہے، وہ دن رات اپنے خدا کی بارگاہ میں اپنے کو پیش کرتا ہے. اللہ کی رات ختم ہو جاتی ہے، اس کا سجدہ ختم نہیں ہوتا، سبحان اس کا رکوع ختم نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں. اللہ اس کی ہر بات کو مانتا ہے. سبحان اللہ. اللہ. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا غلاموں سنو،
یہ وہ شان اور مقام پانے والا ہے جب قیامت کا روز ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، سب جتنے بھی ہیں جن کو حکم ہوگا جنت کا وہ جنت میں جائیں گے، جن کو حکم دوزخ کا دوزخ کو جائیں گے، بس اب ایسے کرنے کو روک لیا جائے گا۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ حکم دے گا اویس کو روک لو۔ جب حضرت اویس سے کرنی دیکھیں گے مجھے جنت کے دروازے پہ کیوں روکا، تو اللہ کی ذات فرمائے گی تیری شان اور مقام یہ ہے، تیری نیکی ہے ایک جس کے بدلے میں جہاں تک تیرا ہاتھ جائے گا یہ جتنے بھی دوست کی ہیں جب کوئی جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ نے اللہ۔ فرمایا میرے غلاموں سنو، میرے اویس سے میری امت کے لیے دعا کروانا، سبحان اللہ۔ میری امت کے لیے دعا کروانا۔ خدا کی قسم سب حیران ہیں، اتنی شان و مقام ہے کہ اللہ کے حبیب دعا کی بات کر رہے ہیں، اتنی شان و مقام پا لیا جس نے خدا کو بھی راضی کر لیا، مصطفیٰ کو بھی راضی کر لیا، سبحان اللہ، سبحان اس نے دنیا بھی بلی بنائی آنکھ بھی بلی بنا لی۔ مسلمان یہ شان اور مقام ہے کہ اللہ کے حبیب اللہ کے رسول دعا کے لیے فرما رہے ہیں۔ مسلمان یہ بات یاد رکھو، یہ دنیا والوں کو بتانا تھا اس کائنات کے مالک نے کہ وہ اپنی قدرتی آنکھ سے دیکھ رہا تھا کہ جو آگے آنے والے ہیں وہ اولاد، وہ بیٹے، وہ بیٹیاں اپنی ماں کی نافرمانی کریں گی، باپ کی نافرمانی میں ہوں گی۔ تو مسلمان بتا دیا جو ماں باپ کی خدمت کرے گا وہ بالوالدین احسانا، میں اس کا احسان، اس کی محبت ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ تو اللہ کی ذات نے یہ شان اور مقام دیا مصطفیٰ کی امت کے لیے۔ سبحان یہ اللہ۔ پیغام ہے ہمارے لیے، یہ پیغام ہے آنے والی نسل کے لیے، یہ پیغام ہے آنے والی امت کے لیے، آنے والے انسانوں کے لیے کہ آؤ یہ دیکھو یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان کہاں سے ملی؟ یہ ماں کی شان مصطفیٰ سے محبت سے ملی۔ تو بتا دیا ادھر ماں باپ کی خدمت بھی کرو، ادھر مصطفیٰ سے بھی محبت کرو، ادھر ماں باپ کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کرو، ادھر مصطفیٰ کی محبت میں درود و سلام پڑھو، درود و سلام کی صدائیں بلند کرو، محفل سجاؤ، محفل بناؤ اور مصطفیٰ کی شان کو بلند کرو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا علی، نعرہ غوثیہ، سید مرشد، یا نبی، یا نبی، سید مرشد، یا نبی، یا نبی، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ زندگی فضول، نعرہ حیدر، یا علی، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، زندہ باد، ماشاءاللہ، سبحان اسی لیے تو اللہ کی ذات فرماتی ہے تو پوری رات عبادت میں گزار، اگر صبح اٹھ کے تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے تو تیری کوئی عبادت، تیرے کوئی سجدے، تیری دعا میں قبول نہیں کروں گا۔ جا ساری رات سو کے گزار دے، صبح اٹھ کے ماں کے قدموں کو چوم، صبح اٹھ کے ماں کے چہرے کو چوم، ان چہروں کی زیارت کر، میں نہیں دیکھوں گا رات تو نے سو کے گزاری جہاں رات عبادت میں گزاری، تیری پوری رات عبادت میں لکھ لوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر پتہ چل گیا حضرت اویس کرنے کو شان اور مقام دیا ماں کی خدمت سے، ادھر مصطفیٰ کی محبت سے، سبحان اللہ، تو دنیا والوں کو پیغام دینا تھا، اس لیے اللہ کے حبیب نے اللہ کا حکم سنا دیا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کہ ماشاءاللہ، امت کے لیے دعا کرانی ہے۔ سبحان کیا اللہ ان کی دعا کو موڑتا ہی نہیں، سبحان اللہ، رد ہی نہیں کرتا، رد والا ہے ہی نہیں معاملہ۔ سبحان اللہ، تو اب ہر غلام حیران ہے، ہر غلام اس بات پہ حیران ہے، اور رات دن مصطفیٰ کی خدمت میں، رات دن مصطفیٰ کی خدمت میں۔ تو ایک دن کیا ہوا، بڑا ہی دل پریشان ہوا، بڑا ہی دل، اتنا دل کہ جب بھی ماں کو عرض کرتے قدم پکڑ کے مجھے آقا کو ملنا ہے، مجھے آقا کو ملنا ہے، مجھے آقا کو ملنا ہے، تو ماں آگے بس ایک ہی بات رکھتی تھی،
بیٹا میں تیری محبت پہ ناز کرتی ہوں، تیری محبت پہ مجھے فخر ہے کہ تجھے محبت بھی ہوئی، تجھے عشق ہوا تو اللہ کے حبیب سے ہوا، اللہ کے محبوب سے ہوا۔ اس کی شان اور مقام یہ ہے کہ اس کے سینے انور پہ قادیہ کو من اللہ نور کتاب مبین اتاری، اسی کے گھر میں ہی دین آیا، اس کے گھر میں اسلام آیا، اسی کے گھر میں ہی تمام ہستیاں آئیاں، اسی کے گھر میں ہی جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ سبحان مجھے اللہ، ناز ہے جو پوری کائنات میں فضل بن کے آیا، جو پوری کائنات میں رحمت العالمین بن کے آیا۔ سبحان اللہ، مجھے ناز ہے بیٹا تو ایسے اللہ کے حبیب کا غلام ہے، میں ناز کرتی ہوں کہ میں نے ایسے بیٹے کو پیدا کیا، اور اس پہ ناز ہے جسے مجھے ایسا بیٹا دیا تو دن رات ماں کی خدمت میں رہتا ہے، وہ دن رات مصطفیٰ کے عشق میں بھی رہتا ہے، وہ دن رات خدا کی بارگاہ میں سجدے میں رہتا ہے۔ ناز کرتی ہوں ایسے بیٹے پر، ناز ہے مجھے اس کی بارگاہ میں، میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں، میں ناز کرتی ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے ایسا بیٹا دیا۔ سبحان اللہ، تو یاد رکھو میری بات، اب وہ عشق جو تھا وہ بےتاب تھا، وہ ملنا چاہتا تھا، نہیں رہ سکتا تھا، وہ پاک اور پاکیزہ چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، جو چہرہ مصطفیٰ کا ہے، جو چہرہ اللہ کے حبیب اللہ کے رسول کا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اب چین نہیں آ رہا، بےتاب تھا دل، بے چین تھی آنکھیں، سبحان اللہ، بےتاب تھا دل، بے چین تھی آنکھیں، اور مسلمان نہیں رہ سکتے۔ روٹ چلا کے گئے اور جا کے ماں کے قدم پکڑ لیے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، آنکھوں میں آنسو، عرض کرنے لگے امی جان اب نہیں رہا جائے گا، آج تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کلیجہ نکل جائے گا، دل نکل جائے گا، اگر محبوب کے قدموں میں نہ گیا، محبوب کا چہرہ نہ دیکھا تو دل نکل جائے گا، اس جسم سے روح پرواز ہو جائے گی۔ تو ماں نے جب دیکھا عشق جو ہے مسلمان وہ بڑی دور چلا گیا۔ کیوں؟ یاد رکھو دنیا والوں، پہلے چاہت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، پھر وہ محبت شدت بڑھتی ہے، پھر عشق بنتا ہے۔ ماشاءاللہ، نہ تو کوئی محبت کو تول سکتا ہے، وہ رتی ہے، وہ ماشا ہے، وہ پا ہے، وہ کلو ہے، وہ 5 کلو ہے، وہ من ہے، نہ محبت کو کوئی توڑ نہیں سکتا، محبت گنتی میں نہیں آتی۔ بے شک، سبحان اللہ، ابھی تو یہ محبت تھی، عشق بن گیا، ایسا عشق جو صرف اس چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے، اسی در پہ جا کے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ مسلمان ماں کے قدم پکڑے ہوئے ہیں، ماں کے قدم پکڑے ہوئے ہیں۔ اب ماں دیکھ رہی ہے کہ میرے بیٹے کی جو شدت ہے وہ بڑھ چکی ہے، اب یہ نہیں رہے گا، یہ نہیں رہے گا۔ تو ماں بھی مصطفیٰ کی دیوانی تھی، ماں بھی اس خدا کی جو اس کائنات کا مالک ہے اس کی گواہی دینے والی تھی، ماں بھی اللہ کے حبیب کی دیوانی تھی، سبحان اللہ، وہ بھی محبت کرتی تھی جس کائنات کا مالک ہے، اور وہ بھی محبت کرتی تھی جس نے ایسا لجپا رسول بھیجا، سبحان، ایسا غمخوار رسول بھیجا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے تھے، یہ تو جہنمی تھے، یہ تو مصطفیٰ آئے تو جنتی بن گئے، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، تو مصطفیٰ آئے تو جنتی بن گئے، بازو سے پکڑا، دوزخ سے نکالا، جنت میں ڈال دیا۔ یہ ماں جانتی تھی کہ اللہ کے حبیب آئے تو یہ جنتی بن گئے، یہ تو دوست کی تھے، اب پکڑے ہوئے ہیں، کیا پاؤں پکڑے ہوئے ہیں ماں کے، ماں کو منایا جا رہا ہے۔ تو ماں نے جواب میں فرمایا میری اویس میرے بیٹے چلا جا، پر یاد رکھی اپنی بوڑھی ماں کا خیال رکھی، بوڑھی ماں کا خیال رکھی۔ مسلمان جب یہ بات سنی تو ماں کے قدم پر پکڑ کے عرض کیا ماں مجھے آپ کا پہلے بھی خیال رہتا ہے، اب بھی خیال رکھوں گا، میں صرف آقا کو دیکھ کے آ جاؤں گا، میں آقا کو دیکھ کے آ جاؤں گا۔ مسلمان ادھر پہ دابی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ادھر شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے۔ کیوں؟ وہ بھی محبت تھی، یہ بھی محبت ہے، سبحان اللہ، وہ بھی محبت تھی، یہ بھی محبت ہے، ماشاءاللہ، وہ بھی ترستے تھے، کہاں شام، کہاں
مسلمان مکے کی سرزمین وہ بھی ترسے تھے. یہ ماں ہے اور یہ بیٹا ہے, اور بیٹا کیا ہے جو اللہ کے حبیب کے عشق میں ہے. مسلمان ایک ہی بات تھی کہ بس اب جسم میں سانس ہیں, حرکت ہے, تو اس اللہ کے حبیب کی زیارت کر کے آؤں. میں آ کے امی جان آپ کو بتاؤں کہ جو اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے, سجانے والا ہے, اس نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے. میں تجھے آ کے بتاؤں کہ اس نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا ہوا ہے. جو پوری کائنات کو بنانے والا, رسولوں نبیوں کو بنانے والا, ولیوں کو بنانے والا, پوری کائنات کو سجانے والا, بنانے والا, اس نے محبوب کو کیسا بنایا. میں تجھے آ کے بتاؤں کہ محبوب کیسا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, حق جاری, نعرہ غوثیہ, غوثیہ, سیدی مرشدی, یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی, یا نبی یا نبی, غلام ہے غلام ہے, رسول کے غلام ہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ, تو زندگی فضول ہے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تو مسلمان ان کا جذبہ یہ تھا, اور کنو تر جانا, اور کنو تر جانا, کوئی کار تے کر جاوا, اور کنو تر جانا, کوئی کار تے کر جاوا, سرکار دے قدماں تے سر رکھ کے مر جاوا, سرکار دے قدماں تے سر رکھ کے مر جاوا, سبحان اور کنو تر جاوا, اور کنو تر جاوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسلمان پتہ چل گیا کہ یہ جو مجھے زندگی ملی ہے, اگر محبوب کے قدموں میں جا کے اپنے کو پیش نہ کیا تو یہ نہ ہو اس جسم سے روح نکل جائے اور ان کا دیدار کرنے کے بغیر ہی اس دنیا سے الوداع ہو جاؤ. تو اب ماں نے مسلمان فرما دیا, بیٹا جا, پر اپنی بوڑھی ماں کا خیال رکھنا, صرف آقا کو دیکھ کے, آقا کی زیارت کر کے واپس لوٹ آنا. تو عرض کیا, ماں جی ایسا ہی کروں گا. قدموں کو ہاتھ لگایا, آنکھوں میں آنسو ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. ہائے 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 ہائے, یہ عاشق اونٹ کی جو کھال ہے اس کا لباس ہے. مسلمان ایسے لمبے لمبے بال, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مسلمان درویش ملنگ فقیروں جیسا لباس. مسلمان یہ کیسی چال ہے. ادھر ماں نے فرمایا بیٹا جا, قدموں میں تیزی آ گئی, وہ دل دھڑکنے لگا. حضرت ویسے کرنے نکلے. کیوں؟ ماں کو یہ پتا تھا اتنے دن 4 دن لگ جاتے ہیں آنے جانے میں, اتنا دور کا سفر ہے, کہاں مدینہ پاک, کہاں ہم. تو بوڑھی ماں, نبینی ماں اب کیا کرے گی بیٹے کے علاوہ. تو مسلمان ادھر اب ماں نے حکم فرما دیا, بیٹا جا, پر اپنی بوڑھی ماں کا خیال رکھنا. اب یہ تھا کہ وہ چہرہ جا کے دیکھوں گا, سبحان اللہ, وہ روشن چہرے کی جا کے زیارت کروں گا. جاؤ دنیا والو, جنہوں زیارت کی ان سے پوچھو, جو قدموں میں بیٹھے ان سے پوچھو, جو پاک اور پاکیزہ اس زبان سے باتیں سنی ان کو پوچھو, سبحان اللہ سبحان ان کو پوچھو
انہوں نے تو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کے جنت لے لی، انہوں نے تو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کے خدا کو پایا، مصطفیٰ کو پایا، دنیا بنائی، آخرت بنائی۔ سبحان اللہ، یہ حضرت ویسے کرنی نہیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مسلمان اب یہ جا رہے ہیں، قدموں میں تیزی ہے، دل دھڑک رہا ہے۔ سبحان اللہ، مسلمان دل بے تاب ہے اور اکھیاں ترس رہی ہیں۔ سبحان اللہ، اب سفر شروع ہے، اب سفر شروع ہے۔ مسلمان اب مدینے پاک کی جہاں مصطفیٰ سانس لے رہے ہیں، سبحان اللہ، جہاں اللہ کے حبیب سانس لے رہے ہیں، تو جب مدینے کی جو آئی وہ مٹی کو پکڑ لیا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ایسے چومنے لگے، سبحان اللہ، جسم پہ ملنے لگے، سبحان اللہ، اس کو جسم پہ لگا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، اے مٹی تو کتنی خوش نصیب ہے، ادھر محبوب قدم دے رہے ہیں، سبحان اللہ، تیرے اوپر محبوب قدم دیتے ہیں تو کتنی خوش نصیب ہے مٹی، اے مدینے کی مٹی تو کتنی خوش نصیب ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ہوئے 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 اس کو بوسے دیے جا رہے ہیں کہ یہاں میرا محبوب قدم دیتا ہے، یہاں میرے آقا قدم دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان ہواؤں سے باتیں کی جا رہی ہیں، اے ہواؤں، اے فضاؤں، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ جہاں محبوب ہے وہاں تم چل رہی ہو، سبحان اللہ، وہاں تم چل رہی ہو۔ مسلمان ان ہواؤں سے باتیں ہو رہی ہیں، ان فضاؤں سے باتیں ہو رہی ہیں، اس مٹی کے بوسے لیے جا رہے، یہ کون ہے؟ یہ حضرت ویسے کرنی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ سبحان مصطفیٰ اللہ، کے عشق میں ہیں، اب دوریاں ختم ہونے والی ہیں، سبحان اللہ، اب دوریاں ختم ہونے والی ہیں، ملاقات کا وقت ہے۔ ماشاء اللہ، تو کوئی بھی عاشق، محبت کرنے والا جب اپنی مشوق کو ملنا چاہتا ہے نا تو یاد رکھو میری بات، اس کی طرف تیز ہو جاتی ہے، بے شک، اس کی شدت تیز ہو جاتی ہے، اور صرف وہ محبوب کا ہی جلوہ کرنا چاہتا ہے۔ دنیا ایک طرف، صرف محبوب ایک طرف، وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، وہ دنیا سے ہٹ جاتا ہے، وہ دنیا سے چھپ جاتا ہے، ماشاء اللہ، صرف دنیا سے کٹ کے محبوب کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹ گئے دنیا سے، صرف محبوب کے ہو گئے۔ گواہی ہے اس کی ہے، گواہی ہے تو مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، جاریات، سید مرشدی، یا نبی، یا نبی، سید مرشدی، یا نبی، یا نبی، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں بول بھی پربھو، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ زندگی فضول، نعرہ حیدری، یا علی، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ مسلمان اب ان ہواؤں سے باتیں ہو رہی ہیں اور بار بار ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ وہ جا کے چہرہ دیکھو، کیسا چہرہ ہے۔ تو دل میں خیال کیا ہے، یہاں پر تو مصطفیٰ کے غلام بھی مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں، مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھتے ہیں اور پاک اور پاکیزہ زبان سے گفتگو سنتے ہیں، اس چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہاں اللہ، پر تو حضرت ابو بکر صدیق بھی مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، عمر پاک بھی مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، علی پاک بھی مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، اصحاب بیرونی بھی مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ آج اویس بھی جا کے مصطفیٰ کی زیارت کرے گا، سبحان اللہ، آج اللہ کے حبیب کو دیکھوں گا۔ تو مسلمان یہ عشق تھا اندر کہ غلام مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کے اپنی زندگی کو بناتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں، مصطفیٰ کی دید کرتے ہیں، ان کی عید ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو میں یہ کہوں گا، میرا عشق کہتا ہے کہ میں بھی بات کروں، ماشاءاللہ، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا
یہ وہ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، یہ وہ بات کر رہے ہیں. باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا میں نہیں ان کے، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا میں نہیں ان کے. آپ کے سامنے، آپ کے سامنے صحابہ میں بیٹھا ہوتا، آپ کے سامنے صحابہ میں بیٹھا ہوتا. تو آگے کہتے ہیں یہ مصطفیٰ کی شان میں محبت میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہر سیارات میں، ہر سیارات میں سورج ہے حدیثیں ان کی، ہر سیارات میں سورج ہے حدیثیں ان کی. وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا. تو یہ باتیں کر رہے ہیں اگر مصطفیٰ نہ آتے تو اس مدینے کو یہ شان اور مقام کیسے ملتا. یہ مصطفیٰ آئے، ہوا میں وہ گنگناہٹ آئی، ہوا میں وہ پیغام، وہ انداز، وہ محبت، وہ وفا آئی. جب مصطفیٰ آئے تو اے مٹی تو خوش نصیب ہے، ہواؤ تم بھی خوش نصیب ہو، میں بھی اس چہرے کا دیدار کرنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. اب آگے گئے تو بچے کھیل رہے تھے. بچے، مسلمان بچوں کو پکڑ کے سینے سے لگایا جا رہا ہے، بچوں کو پکڑ کے سینے سے لگایا جا رہا ہے، بچوں سے پیار کیا جا رہا ہے، بچوں سے محبت کی جا رہی ہے. اور یہ فرما رہے ہیں اے بچوں تم کتنے خوش نصیب ہو جہاں مصطفیٰ سانس لیتا ہے، جہاں مصطفیٰ قدم دیتے ہیں، جہاں مصطفیٰ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جہاں مصطفیٰ سجدے کرتے ہیں، جہاں پر مصطفیٰ امت کے دعا فرماتے ہیں. کتنے خوش نصیب وہاں سانس لیتے ہو، سبحان اللہ. وہاں سانس لیتے ہو. کتنے خوش نصیب ہو تم بچوں، تمہاری کتنی خوش نصیبی ہے جہاں میرا محبوب رہتا ہے وہاں تم رہتے ہو. سبحان تو اب مسلمان اللہ. بچوں سے پیار ہو رہا ہے، اپنی محبت کا اظہار ہو رہا ہے. تو آگے دواروں کے ساتھ اپنے سینے کو سلگایا جا رہا ہے. دواروں کے ساتھ جو گلیوں کے دوارے ہیں سینے کو لگایا جا رہا ہے. بار بار حضرت ویسے کرنی اپنے سینے کو ان دواروں کے ساتھ لگا رہے ہیں. کیوں؟ یاد رکھو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت آیا تو اللہ کی بارگاہ میں جبریل امین نے عرض کیا اے کائنات کے مالک اب مجھے پتا چل گیا کہ میں نے نہیں جانا ان مدینوں کی گلیوں میں، اللہ. تو اب مجھے ایک دفعہ موقع دے، میں تیرے محبوب کہ گلیوں میں ذرا ہو کے تم آؤ. سبحان اللہ. سبحان. تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر ان گلیوں کے بوسے لے رہے ہیں جہاں مصطفیٰ ہیں، جہاں مصطفیٰ قدم دیے جہاں پر، جہاں ان گلیوں میں مصطفیٰ پھرے اپنے پاک اور پاکیزہ قدم دیے اور وہاں سانس لیے. اب ان گلیوں میں جبریل علیہ السلام آئے اور آگے کیا کہنے لگے نہ جنت کے گلیوں میں دیکھا جو مزہ مدینے کی گلیوں میں دیکھا. اب یہاں پر حضرت ویسے کرنے میں یہی بات فرما رہے ہیں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا جو مزہ مدینے کی گلیوں میں دیکھا، جو مزہ مدینے کی گلیوں میں دیکھا. اب یہاں پر ان گلیوں کا بوسہ لیا جا رہا ہے اور بار بار اپنا سینہ
ان تلواروں کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، بار بار اپنے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اب مصطفیٰ کا در آ گیا، وہ پاک اور پاکیزہ دروازہ جہاں مصطفیٰ گزرتے ہیں، جہاں مصطفیٰ قدم دیتے ہیں، مسلمان وہاں پر اب حضرت اویس کرنی پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو سب سے پہلے اس دروازے کو بوسہ دیا، اس دروازے کو کیا کیا؟ بوسہ دیا۔ اب مسلمان بوسہ دے کے کھڑے ہیں تو مسلمان یہی بات ہے، یہ ہے دروازہ یہاں میرے آقا ہیں، یہ ہے دروازہ یہاں اللہ کے حبیب ہیں، یہاں مصطفیٰ رہتے ہیں، یہاں اللہ کے حبیب ہیں، یہاں جلوہ ہیں۔ تو مسلمان وہاں پر کھڑے ہو کے یہی بات تھی کہ اب دیدار ہو جائے، اب کیا ہو جائے؟ دیدار ہو جائے۔ تو مسلمان وہاں پر کھڑے ہو کے مسلمان اب ان کی ایک ہی بات ہے، ماشاءاللہ، دید کی طلب ہے، ماشاءاللہ، آقا سبحان اللہ، دید کی طلب ہے، آقا جلوہ دکھا دو ذرا، سبحان اللہ، دید کی طلب ہے، جلوہ دکھا دو ذرا، یا محمد چاند بن کے سامنے تو آؤ ذرا، یا محمد چاند بن کے تشریف لانا ذرا، یا محمد چاند بن کے سامنے آنا ذرا۔ ماشاءاللہ، ایسے کر کے دروازے پر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے، نعرہ حیدری، یا علی پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، زندہ باد۔ ماشاءاللہ، سبحان تو اللہ، مسلمان کیا کیا؟ ایسے دروازے کو دستک دی۔ تو یاد رکھو میری بات دنیا والوں، جب بھی کوئی غلام مصطفیٰ کے در پہ آتا تو نہ ہڈی کا نہ کنڈی کا استعمال ہوتا، ہر کوئی ادب سے یہ پوروں کا استعمال کرتا۔ اب یہاں پر غلام آیا ہے، مصطفیٰ کے در پہ آیا ہے، تو مسلمان حضرت اویس کرنی سے آنے سے پہلے ہی میرے آقا نے فرما دیا، یا شاہ میرا غلام آ رہا ہے، میرا ایک غلام آ رہا ہے جس کا نام حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ میرا غلام یمن سے آ رہا ہے، وہ یمن سے میرا غلام آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، مسلمان پہلے ہی میرے آقا نے بتا دیا، پہلے ہی بتا دیا کہ میرا غلام آ رہا ہے۔ مسلمان یہ بات یاد رکھو کہ کسی جگہ پر بھی اللہ کے حبیب کا کوئی امتی ہو تو مصطفیٰ کو خبر ہوتی ہے، کوئی درود و سلام پڑھے تو مصطفیٰ کو خبر ہوتی ہے، کوئی التجا کرے تو مصطفیٰ کو خبر ہوتی ہے، کوئی آنسو بہائے تو مصطفیٰ کو خبر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ جس طرف اٹھ گئی نگاہ کرم ہو گیا، جس
ان کی نگاہوں پہ لاکھوں سلام، ان کی نگاہوں پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمہ تجھ پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر نگاہ اٹھی، یہ نگاہ کس کی ہے؟ یہ نگاہ اللہ کے حبیب کی ہے۔ یہ کس کی نظر ہے؟ یہ اللہ کے حبیب کی ہے ماشاءاللہ۔ کہ میرا غلام آ رہا ہے۔ سبحان تو میرے آقا یہ پیغام دے کے گھر سے نکلے، اب حضرت اویس کرنی اسی ہی دروازے پر ہیں جہاں مصطفیٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب ایسے جا کے دروازے کو دستک دی تو آگے اندر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ تو جواب میں آپ نے فرمایا کون؟ کون؟ تو عرض کیا ماں جی آقا کا غلام آیا، اویس آیا ہے، آقا کا غلام آیا ہے، اویس آیا ہے اماں جی، آقا کا غلام آیا ہے، اویس آیا ہے۔ مسلمان اماں جی فرمانے لگے کہ آقا تو گھر نہیں ہے، آقا تو گھر نہیں ہے۔ اب کھڑے ہو گئے، اب کھڑے ہو گئے کیا کروں، اب کھڑے ہو کے کیا کروں، اب تو مصطفیٰ کے در پہ بھی پہنچا ہوں، اب اس دروازے پر ہوں جہاں اللہ کے حبیب ہیں، یہاں مصطفیٰ ہیں، کیا کروں۔ اب دیکھنے لگے کہ ماں سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے، ماں سے بھی وعدہ کیا کہ ماں میں آقا کو دیکھ کے آ جاؤں گا، میں اللہ کے حبیب کی زیارت کر کے آ جاؤں گا، وہ پاک اور پاکیزہ چہرہ دیکھ کے آ جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا، سبحان اللہ۔ کیسا بنایا، تو پوری کائنات کو بنانے والے نے محبوب کیسا بنایا، سبحان اللہ۔ اب دیکھ کے آ جاؤں گا۔ مسلمان جب یہ بات دیکھی، ادھر ماں سے وعدہ ہے، ادھر مصطفیٰ کا در ہے، اللہ کے حبیب گھر میں نہیں ملے، تو اندر سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا مسجد میں چلا جا، نبوی میں، مسجد نبوی میں چلا جا، وہاں پر جا کے ٹھہر جا، ابھی آقا آ جائیں گے۔ اب دیکھا یہ ہے کہ ماں سے وعدہ، ادھر مصطفیٰ ہیں، ادھر ماں ہے، کیا کروں، وعدہ کیا ہے، اب یہاں آقا کا دیدار بھی نہ کروں تو کیسے جاؤں۔ اب بہت ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا، اب کھڑے ہیں، کیا ہے، کھڑے ہیں کہ کروں کیا۔ تو مسلمان اب دیکھا یہ نہ ہو کہیں ماں کی بے ادبی ہو جائے، ماں کی نافرمانی ہو جائے، تو عرض کیا اماں جی میں اندر آنا چاہتا ہوں، میں اندر آنا چاہتا ہوں، میں دیکھوں تو صحیح جس حجرے میں میرے آقا رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ میں اس حجرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ تھوڑا سا پردے میں ہو جائیں۔ مسلمان اماں جی پردے میں ہو گئے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ اندر گئے، اور جہاں جہاں مصطفیٰ نے قدم دیے، جہاں جہاں اللہ کے حبیب بیٹھتے ہوتے، ہر چیز کا بوسہ لیا جا رہا ہے، ہر چیز کا بوسہ لیا جا رہا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ کے سینے سے لگایا جا رہا ہے۔ مسلمان تم کتنی خوش نصیب ہو کہ تمہیں ہاتھ اللہ کے حبیب کے لگتے ہیں، سبحان تمہیں مصطفیٰ کے ہاتھ لگتے ہیں، اور جس حجرے میں میرے آقا رام فرماتے ہیں اس حجرے میں جا کے مسلمان ہر چیز کو بوسہ دیا جا رہا ہے، ہر چیز کو بوسہ دیا جا رہا ہے، ہر چیز سے پیار کیا جا رہا ہے، مسلمان ہر چیز سے محبت ہو رہی ہے، اور آنسو بہائے جا رہے ہیں، آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ یہ کون غلام ہے؟ وہ دنیا والوں، یہ مصطفیٰ کا در ہے، اور یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، یہ مصطفیٰ کا عاشق ہے۔ جاؤ آج اللہ کے حبیب کی ہر چیز سے محبت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان اب کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر اپنے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، ہر چیز سے پیار کیا جا رہا ہے، ہر چیز کے بوسے لیے جا رہے ہیں، اور مسلمان چوم کے ہر چیز کو چوم کے اب کیا ہوا کہ وہاں سے ایسے واپس آئے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے عرض کیا ہاں ماں جی آقا کو میرا سلام عرض کرنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان کو میرا سلام عرض کرنا کہ آپ کا غلام اویس آیا تھا، سبحان اللہ سبحان۔ اور ساتھ میں میری ایک اور بھی بات عرض کرنا، بس ان کی بارگاہ میں یہ عرض کر دینا
کہ غلاموں میں میرا بھی نام لکھ لیں، سبحان اللہ. اپنے غلاموں میں اویس کا بھی نام لکھ لیں. یہ میری التجا ہے، یہ محبوب کے در پہ میری درخواست پیش کر دینا کہ غلاموں میں میرا بھی نام لکھ لیں. سبحان اللہ. اور مسلمان حضرت اب ایسے کرنی باہر ہوئے تو ایسے باہر ہو کے وہ جو مٹی تھی نا اس کو پکڑ کے ایسے چوم رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ چوم رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ. خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا. کاش کا ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش کا میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا. خاک ہو جاتا سرکار کے قدموں تلے. ماشاءاللہ. نعرہ اب یہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، یا نبی، یا سیدی مرشدی. یا نبی، یا غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. زندگی فضول، نعرہ حیدری، یا علی، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب. زندہ باد. ماشاءاللہ. ادھر سبحان اللہ. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. ادھر میرے آقا کا تشریف لے کے آئے تو میرے آقا بھی دروازہ کراس کر رہے ہیں تو آپ فرمانے لگے عاشق کو آیا تھا، ہاں یا رسول اللہ، ایک غلام آیا، ایک عاشق آیا. عائشہ اویس آیا تھا، ہاں یا رسول اللہ اویس آیا تھا. تو مسلمان عرض کرنے لگی اللہ کے رسول، میں نے زندگی میں ایسا غلام نہیں دیکھا. یہ ایک ایسا غلام تھا جس کا حلیہ ایسے تھا جیسے کوئی فقیر کو منگتا کو سوالی ہے. اس کے چہرے پہ مٹی تھی، اس کے بالوں پہ مٹی تھی، وہ آنسو بہا رہا تھا یا رسول اللہ، وہ رو رہا تھا، اللہ کے حبیب رو رہا تھا، وہ دروازے کے بوسے لے رہا تھا یا رسول اللہ. مجھے پردے میں کیا اور پوچھا میرے آقا کہاں ہیں؟ تو میں نے آقا سے فرمایا آقا تو باہر گئے ہیں. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ تو نے بٹھایا کیوں نہیں، ٹھرایا کیوں نہیں؟ میرا اویس آیا تھا. تو عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے فرمایا کہ آپ مسجد میں تشریف لے جائیں. تو آگے سے سوچنا شروع کر دیا. تو پھر سوچا اور پھر عرض کیا ماں جی آپ پردے میں ہو جائیں، میں اندر آنا چاہتا ہوں. تو میں پردے میں ہو گئی. تو جب وہ غلام اندر آیا تو ہر چیز کے بوسے لے رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پہ مٹی تھی، پورا جسم مٹی سے بھرا ہوا تھا. ایسا غلام
ماشاء جو آپ کے عشق کے لیے تڑپ رہا تھا، اس کا دل پہ تاب تھا، یہ جو نین تھے ترس رہے تھے آپ کو دیکھنے کے لیے یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور جب اندر آیا تو ہر چیز کے بوسے لے رہا ہے، ہر چیز کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے، جہاں آپ جو آپ کا حجرہ ہے وہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو پیش کر رہے، یا رسول اللہ میں آیا ہوں، سبحان اللہ۔ میرا آنا قبول فرما لے، یا رسول اللہ میں آیا، میرا آنا قبول فرما لے، یا حبیب اللہ میرا آنا قبول فرما لے۔ ایسے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے تھے، اے کائنات کے مالک، یہاں تیرا محبوب رہتا ہے، یہاں تیرا محبوب جلوہ گر ہے، یہاں تیرا محبوب ہے۔ تو ایسے ہر چیز سے پیار ہو رہا تھا، محبت ہو رہی تھی۔ ایک ایسا عاشق ہے جو صرف آپ کی محبت میں ہے، یا رسول اللہ میں تو اس کی محبت دیکھ کے حیران ہو رہ گئی۔ پھر جب وہ باہر نکلا تو پیغام دے کے چلا گیا، ماں جی جب میرے آقا آئیں تو عرض کر دینا آپ کا غلام اویس آیا تھا، آپ کا غلام اویس آیا تھا، سبحان اللہ۔ اور ساتھ میں یہ بھی عرض کر کے گیا کہ غلاموں میں میرا بھی نام لکھ لے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا اسی وقت میرے آقا گھر سے نکلے اور غلاموں کو حکم دیا، غلاموں جاؤ، میرا اویس آیا ہے، جاؤ۔ تو غلام جانتے تھے یہ وہی مصطفیٰ کا غلام ہے جس کے لیے اللہ کے حبیب ہمارے درمیان بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، یہاں پر بیٹھ کے اس کی باتیں سناتے ہیں۔ یہ وہ اویس ہے جس کا ذکر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جاؤ اویس کو ڈھونڈ کے لاؤ، میرا اویس آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تمام قسم کے غلام نکلے، مسلمان حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ماشاء اللہ۔ جب باہر گئے تو مدینے کے جو سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل چکے تھے، آگے نکل چکے تھے۔ اب غلام آئے تو آقا کی بار کے میں عرض کیا، یا رسول اللہ وہ مدینے کی حدوں سے نکل چکے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، غلاموں یہ وہ میرا غلام ہے، یہ وہ میرا عاشق آیا تو مجھے ملنے کے لیے، لیکن ادھر ماں بھی تھی، اب ماں سے بھی وعدہ کیا نبھانا تھا، ادھر مصطفیٰ سے بھی ملنا تھا۔ سبحان تو اللہ۔ سامنے حضرت علی شیر خدا کھڑے ہیں، سامنے عمر پاک کھڑے ہیں، سامنے تمام غلام کھڑے ہیں، سامنے حضرت بلال حبشی بھی کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا ارشاد فرمایا، سنو غلاموں، یہ میرا وہ ہے جو مجھے دیکھنے کے لیے ترستا تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا تھا، آج وہ مجھے ملنے کے لیے آیا، یہ میرا اویس ہے۔ تو میرے آقا ارشاد فرمایا، عمر سنو، علی سنو، میری امت کے لیے، میری امت کے لیے تم نے دعا کروانی ہے اس سے، اور میرا جبہ لے جانا اور جا کے حضرت ویسے کرنے کو دینا، اور جا کے یہ فرمانا کہ جبہ پہن کے آقا کی امت کے دعا فرمائیں۔ غلام حیران ہیں کہ اتنی شان اور مقام پا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی شان اور مقام پا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھو میری بات، تم جہاں مرضی محفلیں سجاؤ، محفلیں بناؤ، اس محفل میں خدا بھی موجود ہے، مصطفیٰ بھی موجود ہیں، بے شک بے شک بے شک اور اللہ کے ملائکہ، اللہ کے رسول نبی بھی موجود ہوتے ہیں، بے شک۔ اور مسلمان وہ ذکر و ذکار سنا جاتا ہے، وہ محبتیں، وہ عطائیں، وہ وفائیں جو اللہ کے بندے اور مصطفیٰ کے امتی کرتے ہیں، جو آج تم بیٹھ کے کر رہے ہو بطور ملی کی سرزمین میں، اپنی آقا کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دے رہے ہو۔ اب ادھر میرے آقا فرما رہے ہیں، عمر رضی اللہ۔ تمہارے دور میں یہ میرا غلام علی، رضی اللہ۔ تمہارے دور میں یہ میرا غلام، تم دونوں نے میری امت کے دعا کروانی، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب علی یہاں پر علی پاک بھی ہیں، یہاں عمر پاک بھی ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. یہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں, سبحان اللہ. یہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں, یہ مدینہ پاک ہے جہاں مصطفیٰ جلوہ گر ہے, اور میرے آقا فرما رہے ہیں. ابو مسلمان جب یہ پیغام ملا تو حضرت ویسے کرنے نکل چکے تھے, ابو مسلمان کیا ہوا؟ اب پہنچے اپنی والدہ ماجدہ کے پاس, آنکھوں میں آنسو رو رہے ہیں, چہرے پہ مٹی ہے, جسم پہ مٹی. مسلمان پہنچے تو جا کے ماں کے قدموں کو پکڑ لیا, رونا شروع کر دیا, رو رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. ماں سمجھ گئی, ماں جان گئی. کیوں؟ یاد رکھو میری بات, یہ میں کہوں گا, یہ ماں کی شان اور مقام کیا ہے. سجدہ کرام لوگوں بن رب دے ماں سوائے, ماشاءاللہ. سجدہ کرام لوگوں بن رب دے ماں سوائے, بن رب دے ماں سوائے, بن رب دے ماں سوائے. سجدہ کرام لوگوں بن رب دے ماں سوائے. حاجت روا خدائے, مشکل کشا خدائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حاجت روا خدائے, مشکل کشا خدائے. حاجت روا خدائے, مشکل کشا خدائے. سجدہ کرام لوگوں بن رب دے ماں سوائے. سبحان اللہ. ریتا تے کیڑ تر دی, ماشاءاللہ. او ویندا پیا آئے. ماشاءاللہ. ریتا تے کیڑ تر دی, او ویندا پیا آئے. ریتا تے کیڑ تر دی, او سندا پیا آئے. سجدہ کرام لوگوں بن رب دے ماں سوائے. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, یا علی. نعرہ غوثیہ, نعرہ تحقیق. حق جاری. سید مرشدی, یا نبی یا نبی. سید مرشدی. یا نبی یا نبی. غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہے نا عشق مصطفیٰ. زندگی فضول ہے. نعرہ حیدری, یا علی. پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب. حاجت روا خدائے, مشکل کشا خدائے. حاجت روا خدائے, مشکل کشا خدائے. تو یہاں پر قدم ہیں ماں کے, اور حضرت ویسے کرنی ماں کے قدموں کو پکڑ کے ان کے بوسے لے رہے ہیں, ان کے بوسے لیے جا رہے ہیں. اور ماں سمجھ گئی, ماں جان گئی. تو ماں نے ایسے کر کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا, سینے سے لگا لیا. بیٹا آقا نہیں ملے, ماں نہیں ملے آقا. تو ماں آنکھوں میں آنسو بہا رہی ہے, میرے بچے غم نہ کر, جس کی محبت میں تو ہے. ایک وہ وقت آئے گا, میں اللہ کی بارگاہ میں دعا التجا کرتی ہوں, وہ تیری محبت میں ہوگا. وہ مدینے میں بیٹھ کے, غلاموں میں بیٹھ کے تیری باتیں کرے گا. سبحان اللہ. سبحان. ایک وقت وہ آئے گا, اس کا پیغام تجھے آئے گا. سبحان اللہ. اے میرے بچے, اس کی بارگاہ میں ماں دعا کرتی, التجا کرتی ہے,
کہ جس کی محبت میں تو ہے، جس کے عشق میں تو ہے، وہ تیرے عشق میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں کی خدمت کرتا جا، ماں کی خدمت کرتا جا، ایک روز وہ آئے گا، اس کا پیغام تجھے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ مسلمان اب یہاں پر ماں سے دعا مل گئی، ماں سے وہ محبت وہ پیار ملا، اور مسلمان پتہ چل گیا یہاں پر کہ ماں دعا کرے تو اللہ بھی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مسلمان حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی خدمت میں لگ گئے۔ کہاں لگ گئے؟ ماں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اب مسلمان وہ محبت، وہ پیار، وہ دعائیں حضرت اویس کرنی کو مل رہی ہیں اور اللہ کی بات میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان اس کی محبت میں لگے ہوئے ہیں، ماں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، عید مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور مسلمان اب کیا ہوا کہ وقت گزرنے لگا، وقت گزرنے لگا تو عمر پاک جب بھی بیت اللہ شریف میں آتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے، مسلمان ہاتھ دبا حضرت اویس کرنی کا پوچھا جاتا، یمن سے کون آیا پوچھا جاتا۔ مسلمان لگاتار 10 سال آپ پوچھتے رہے تو ایک دفعہ کیا ہوا؟ کیا آپ امیر المومنین بنے تھے نا؟ اس وقت یہ شان اور مقام تھا۔ اور مسلمان حضرت علی شیر خدا بھی بیت اللہ شریف میں ہیں اور عمر پاک بھی ہیں۔ تو آپ نے تمام جتنے بھی حاجی ہیں سب کو فرمایا کہ جتنے بھی حاجی آئیں جب جمع ہو جائیں تو مجھے خبر دینا۔ اب جب سب حاجی جمع ہو گئے تو خبر چلی گئی، عمر پاک تشریف لے کے آئے تو آپ فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ تم میں یمن والے کون سے ہیں؟ تو مسلمان وہاں سے نکلے، کھڑے ہو گئے، یہ ہیں سامنے یمن والے۔ آپ نے فرمایا تم میں مراد قبیلے والے کون سے ہیں؟ مسلمان وہاں پر مراد قبیلے والے سائڈ پہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم میں کرن والے کون سے ہیں؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، ایک، صرف ایک۔ آپ نے فرمایا تم یہ بتاؤ کہ تم حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہو؟ تو وہ آگے سرچ کرنے لگا، ہاں جی اس کو کون نہیں جانتا، جانتا ہوں میں اس کو، وہ تو ملنگ سے درویش پاگل سا، وہ تو میرا سکا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو جب اتنی بات سنی تو عمر پاک فرمانے لگے پاگل تم ہو، پاگل تم ہو، پاگل تم ہو، تم اس کی شان اس کا مقام کو نہیں جانتے، اس کی شان اس کا مقام کیا ہے؟ یہ آپ کو پوچھ رہے ہیں اس کا۔ آپ فرمانے لگے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ اویس سے میری امت کی دعا کروانا، سبحان اللہ، سبحان میری امت کے لیے دعا کروانا۔ تو وہ آگے سرچ کرنے لگا، جی آیا وہ بھی ہے، عرفات کو گیا ہوا ہے اونٹ چرانے کے لیے، عرفات کو اونٹ چرانے کے لیے گیا ہوا ہے۔ جب اتنی بات سنی اسی وقت عمر پاک نکلے، علی پاک نکلے، اور ساتھ میں نے پڑھا یہ حضرت بلال حبشی بھی نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمان اب عرفات کو جا رہے ہیں، اور جب وہاں پہنچے تو ایک درخت کے نیچے حضرت اویس کرنی نماز پڑھ رہے تھے۔ پتہ چل گیا جو اللہ کے ہوتے ہیں
وہ اللہ سے ہی ہم کلام رہتے ہیں، سبحان اللہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجود کرتے ہو تو خدا سے ہم کلام ہوتے ہو، جب درود پڑھتے ہو، سلام پڑھتے ہو تو مصطفیٰ سے ہم کلام ہوتے ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، سید مرشدی، یا نبی، یا نبی، سید مرشدی، یا نبی، یا نبی، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ زندگی وصول ہے، نعرہ حیدری، یا علی، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، زندہ باد، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جب دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پتہ چل گیا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی یہی نشانیاں ہوتی ہیں۔ وہ جھکتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں، وہ جھکتے ہیں تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں، وہ قانون مانتے ہیں تو خدا کا، وہ قانون مانتے ہیں تو مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ، دنیا کے سبحان قانون اللہ، وہ نہیں مانتے، بے شک، یہ جو نافرمانی والے قانون، بے حیائی والے قانون وہ نہیں مانتے، وہ خدا کا قانون مانتے ہیں، مصطفیٰ کا قانون مانتے ہیں۔ وہ گواہی خدا کی دیتے ہیں، وہ گواہی مصطفیٰ کی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ اپنے کو پیش کرتے ہیں تو خدا کے در پہ، پیش کرتے ہیں تو مصطفیٰ کے در پہ۔ سبحان اللہ، سبحان، مسلمان وہ دنیا کے قانون کو نہیں مانتے، وہ جھکتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں، وہ پیش ہوتے ہیں تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، اب سبحان، یہاں پر غلام اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، تو جب دیکھا کہ پیچھے آ کے وہ بیٹھ گیا تو مسلمان نماز کو جلدی مکمل کیا اور ایسے رخ موڑا تو مسلمان عمر پاک نے جب دیکھا یہ غلام ہے، علی پاک دیکھ رہے ہیں یہ غلام ہے، سبحان اللہ، مسلمان حضرت بلال حبشی دیکھ رہے ہیں یہ بنا غلام ہے، سبحان اللہ، ہر کوئی سر سے لے کے پاؤں تک اس کے ہریے کو دیکھ رہے ہیں، یہ غلام ہے، قدمی سا رنگ، درمیانہ قد، میرے آقا نے تمام قسم کا ہریہ بتایا، گندمی رنگ ہوگا، درمیانہ قد ہوگا، اور ان کو برس کی بیماری ہوئی تھی حضرت ویسے کرنی کو، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی برس کی بیماری ختم ہوگی، تو ہاتھ پہ چٹاک تھا چھوٹا سا، سبحان اللہ، یہ میرے تمام قسم کی نشانیاں میرے آقا نے بتائی، جب جبہ دیا تو یہ باتیں بتائی۔ اب یہاں پر سامنے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو عمر پاک فرمانے لگے تم کون ہو؟ تو حضرت اویس کرنی نے جواب میں عرض کیا میں مزدور ہوں۔ تو عمر پاک فرمانے لگے یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب میں عرض کرنے لگے اللہ کا بندہ۔ تو آپ فرمانے لگے تیری ماں نے کو تیرا نام تو رکھا ہوگا، خدا کی قسم۔ آپ عرض کرنے لگے مجھے اویس کرنی کہتے ہیں، سبحان اللہ، میرا نام اویس کرنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو مسلمان جب یہ بات ہوئی تو دیکھنے والوں کی نگاہیں اس چہرے کو تڑپتی تھی، یہ ہے وہ چہرہ جس کی باتیں میرے آقا فرماتے، سبحان اللہ، ہمارے آقا بیٹھتے تو اسی چہرے کی باتیں کرتے، اس پہ خدا بھی راضی، اس پہ مصطفیٰ بھی راضی ہے، اس پہ خدا بھی راضی، اس پہ مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ، اس کی شان اور مقام یہ ہے، یہ وہ چہرہ ہے جس پہ خدا بھی ناز کرے، ادھر مصطفیٰ بھی ناز کرے۔ سبحان اللہ، تو مسلمان آپ فرمانے لگے، آگے سے عرض کرنے لگے کہ آپ مجھے اتنا کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے یہ سامنے عمر بن خطاب ہیں، سبحان اللہ، اور میں
علی بن ابو طالب ہوں سبحان اللہ اور یہ وہ حضرت بلال حبشی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ہے تو حیران ہو گئے، حضرت ایسے کرنی حیران ہو گئے، یہ تو سردار ہیں، سبحان اللہ یہ علی پاک ہے، یہ اعتماد رسول، ان کی شان اور مقام کیا ہے؟ حسنین پاک کے والد ماجد ہیں یہ تو وہ ہیں جن کی شان اور مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ اتنی شان اور اتنا مقام، اور یہ وہ غلام ہے جس نے مصطفیٰ کے لیے اتنی دردیں اتنی تکلیفیں اٹھائی، یہ وہ ہے جس کے سینے پہ پتھر رکھے گئے، پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، سبحان اللہ ماشاء اللہ اور جن کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، یہ وہ ہیں بلال حبشی، یہ وہ غلام ہے۔ حضرت ویسے کرنی دیکھ رہے ہیں، یہ عمر پاک ہیں، یہ علی پاک ہیں، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ سبحان عنہ۔ اللہ سبحان تو اللہ ہاتھ جوڑ کے ایسے ہاتھ جوڑ دیے کہ آپ تو سردار ہیں، آپ تو سردار ہیں، ماشاء اللہ ماشاء تو میرا کیوں پوچھنے آئے ہیں؟ میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں، پہلی دفعہ۔ تو مسلمان عمر پاک جواب میں فرمانے لگے، ہمارے آقا نے فرمایا یہ جبہ ہے، جب میرا اویس ملے تو اس کو یہ میرا جبہ دینا، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دینا کہ جبہ پہن کے میری امت کے لیے دعا کرے۔ جبے کو پکڑا، سینے سے لگایا، بوسے دیے، سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمان دنیا بدل گئی، وہ آنکھیں ترس رہی تھی مصطفیٰ کو، اب جبہ ملا، سینے سے لگایا، مسلمان رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ غلام رو رہا ہے، یہ غلام رو رہا ہے۔ مسلمان اب سامنے حضرت علی شیر خدا عمر پاک رضوان اللہ دیکھ رہے ہیں، تو مسلمان جب یہ پیغام ملا تو اسی وقت کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ ادھر بیٹھو، جب تک میں نہ آؤں تم لوگوں نے میرے پیچھے نہیں آنا۔ مسلمان غار میں چلے گئے، سامنے جبہ پہنا نہیں، ادب ہے مصطفیٰ کا، ادب ہے مصطفیٰ کا، ہر غلام ادب کرتا ہے، ہر امتی ادب کرتا ہے۔ ہم تو ان جالیوں کو دیکھنے کو ترستے ہیں، ہم تو اس کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ وہ جو جالیاں ہیں اس کو دیکھنے کو مل جائے ہمیں، کیوں؟ ہمارا آخری سانس بھی ہو، یہ آخری سانس ہو، پر ہمارا دم نکلے تو ان جالیوں کے سامنے نکلے، آمین ہمارا دم نکلے تو اس روزے پہ نکلے، آمین اور زبان پہ آخری ہو صدقے یا رسول اللہ، سبحان اللہ آخری ہو صدقے یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں۔ اب مسلمان جبہ لیا اور ایک پہاڑی میں اندر چلے گئے، غار میں، جبہ سامنے رکھا ایسے کر کے، سامنے رکھ کے مسلمان سجدے میں چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں کر رہے ہیں۔ اے کائنات کے مالک، تیرے محبوب نے میرے پاس یہ پیغام بھیجا ہے، تو بھی اعلیٰ، تیرا محبوب بھی اعلیٰ، تو بھی شانوں والا ہے، تیرا محبوب بھی شانوں والا ہے، تیری بھی شان اور مقام اعلیٰ، تیرے محبوب کی بھی شان اور مقام اعلیٰ، میں تیری بارگاہ میں التجا دعا کرتا ہوں، میرے آقا کی امت کو بخش لے، سبحان اللہ سبحان میرے آقا کی امت کو بخش لے۔ سبحان اے مسلمانوں، یہ حضرت ویسے کرنی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں التجا دعا کر رہے ہیں۔ اے خالق اور مالک ہے تو ہمارا، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو رحیم اور کریم ہے، تیری بارگاہ میں التجا ہے، جو میرے ذمہ لگا وہ تیرے حبیب نے لایا، تیرے حکم سے لایا، سبحان اللہ یہاں تیرا حکم ہے، تیرے حبیب کا ارشاد پاک ہے، میری دعا کو قبول کر۔ سبحان اللہ میں جبہ اتنی دیر تک نہیں پہنوں گا جن دیر تک تو
میرے آقا کی امت کو نہ بخش لے، سبحان اللہ، میرے آقا کی امت کو نہ بخش لے۔ میں جبہ نہیں پہنوں گا، تو اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، پوری کائنات کو بنانے والے، یہ غلام، یہ تیرا بندہ التجا دعا کرتا ہے، میرے آقا کی امت کو بخش لے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، آچاریہ، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں، موت بھی قبول، جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ، زندگی فضول، نعرہ حیدری، یا علی، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ مسلمان، یہ کس کا پیغام ہے جو حشر کے میدان میں اعلیٰ شان اعلیٰ مقام پا کے آنے والا ہے؟ تو وہاں پر پوچھا جائے گا حشر کے میدان میں کہ گناہگار کہاں ہیں، گناہگار کہاں ہیں؟ یہ میرے آقا فرمائیں گے بتاؤ گناہگار کہاں ہیں؟ یہ وہ ہے، اس کی امت ہے۔ خدا کی قسم دنیا والوں کو بتا دیا، جو ماں کی خدمت کرے، جو مصطفیٰ سے محبت کرے، اس کائنات کا مالک بھی اٹھ کے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں پیغام کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا۔ اب حضرت اب ایسے کرنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو آواز آئی، اب مسلمان امت کی بخشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے صدقے حضرت ایسے کرنی سے یہ وعدہ کر لیا، لیکن وہاں پر وعدہ کم تھا، تیری التجا کی یا اللہ اور وعدہ لیا، آواز دی اور یہاں پر بات نہیں بنے گی اور اتنے میں عمر پاک علی پاک مسلمان دروازے گار کے دروازے پہ آئے، اور یہ بات تھی کہ یہ نہ ہو خوشی سے کہیں اویس مر نہ جائے، اللہ کے حبیب کا یہ جبہ ملا ہے، کہیں یہ نہ ہو خوشی سے وہ کچھ کر لے اپنے آپ کو، جا کے پتہ کرو، تو جا کے آواز دی، تو ایسے کر کے سجدے سے سر اٹھایا، تو ایسے کر کے دیکھا اور عرض کرنے لگے تھوڑی دیر تک اگر آپ نہ آتے تو میں نے خالق اور مالک سے پوری امت کو بخشوا دینا، سبحان اللہ، آقا کی پوری امت بخشی جاتی، تم پیچھے نہ آتے تو پوری امت بخشی جاتی۔ تو مسلمان امت کے لیے دعا کروائی اللہ نے، اس کے محبوب نے، کیوں؟ ماں کی خدمت ہے، مصطفیٰ کی محبت ہے، اور خدا کی بارگاہ میں رات دن پیش کیا اپنے آپ کو۔ سبحان اللہ۔ اب سنو بات، جب قیامت کا روز حشر کا میدان ہوگا، مسلمان وہ جنتی جنت میں جا رہے، دوست کی دوست میں جا رہے ہیں، تو جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے دروازے کے پاس جائیں گے تو آواز آئے گی رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ، تو آپ ایسے دیکھیں گے کون ہے جو آواز دینے والا، تو آپ فرمائیں گے جنت کا تو فیصلہ ہو چکا ہے، اب جنت کے دروازے پہ مجھے کیوں روکا گیا؟ تو اللہ کی ذات فرمائے گی روکا اس لیے ہے کہ تیری وہ نیکی، تیری وہ میرے مصطفیٰ سے محبت، اور تیری جو ماں کی خدمت میں تو نے اپنے آپ کو رات دن پیش کیا، اس کا صلہ آج ملنے والا ہے، انعام ملنے والا ہے تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جدھر تیرا ہاتھ جائے گا، جتنے بھی یہ جہنمی دوست کی ہیں، میں تیرے صدقے سب کو جنت عطا کر دوں گا، سبحان اللہ، سبحان سب کو جنت ملے گی۔ مسلمان یہ شانیں کس کے صدقے ہیں؟ یہ مصطفیٰ کے صدقے ہیں۔ وَبِالْوَالِدِينَ آسان، اے ماں باپ کے ساتھ وہ آسان کرنا، وہ محبت کرنے کے صدقے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے کے صدقے ہیں،
کہ آج کائنات کا مالک بھی پوچھے جدھر تو ہاتھ کرے جہنمیوں کو جنت عطا کر دو، سبحان اللہ، جہاں جہاں تیرا ہاتھ جائے۔ سبحان تو یہ شان، یہ مقام ہے حضرت اویس کرنی کا۔ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے حبیب کی محبت عطا ہو۔ آمین آمین۔ کیوں؟ یاد رکھو میری بات، وہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ بے شک بے شک اللہ کی ذات فرماتی ہے میرا محبوب حاضر بھی ناظر بھی ہے۔ بے شک بے شک۔ جتنی دیر تک ظاہری میں نے مصطفیٰ کو سامنے رکھنا تھا، میرا مصطفیٰ سامنے رہا، تبلیغ فرماتا رہا، میرا پیغام دیتا رہا، میری پہچان کرواتا رہا، اور جب میرا حکم آ گیا تو محبوب پردے میں آ گیا۔ اب صرف محبوب پردے میں ہے۔ بے شک۔ جس جگہ پہ محبوب لیٹا ہوا ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، سبحان اللہ۔ اور جنت میں زندگی ہے، موت ختم، بڑھاپا ختم۔ بے شک بے شک۔ مسلمان زندگی، جوانی، تندرستی، اعلیٰ شان، اعلیٰ مقام، اللہ فرماتا ہے جس جگہ پہ مصطفیٰ ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، محبوب حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور میرے محبوب کے سامنے دونوں جہاں ایسے ہیں جیسے ہتھیلی ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ یہ والی ہتھیلی دونوں جہانوں کو دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ دونوں جہانوں کو محبوب دیکھ رہا ہے۔ ماشاء اللہ تو میں یہاں پر کہوں گا ماشاء اللہ۔ جدھر مرضی تر جائیے ماشاء اللہ۔ سرکار خبر رکھ دے، جدھر مرضی تر جائیے سرکار خبر رکھ دے، سبحان اللہ۔ بیٹھے نے مدینے وچ دعا جانت نظر رکھ دے، سبحان اللہ۔ بیٹھے نے مدینے وچ دعا جانت نظر رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان اس در پہ 70,000 فرشتہ صبح 70,000 شام آتا ہے، درود و سلام پیش کرتا ہے، جاؤ امتیو جہاں مرضی رہو، درود و سلام بھیجو، مصطفیٰ سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ جاؤ جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے پیش کرو اپنے آپ کو، وہاں پر شفاعت پاؤ، وہاں پر اپنے آپ کی حاضری لگواؤ۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب کی شفاعت ہر امتی کے لیے ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ایک شفاعت وہ ہے جو مصطفیٰ کے در پہ جا کے ملے گی تمہیں، وہ جا کے اس پاک اور پاکیزہ روزے پہ ملے گی، ان جالیوں کے سامنے جو سنہری جالیاں ہیں ان کے سامنے جا کے ملے گی۔ جاؤ امتیو، جب جی چاہے محبوب کے در پہ جاؤ، جاؤ جا کے درود و سلام کے نذرانے پیش کرو، جاؤ جا کے اپنا رشتہ محبوب کے ساتھ ثابت کرو، جاؤ محبوب کے ہو جاؤ۔ اگر مطلب بنانا چاہتے ہو تو خدا کو بناؤ، مطلب بنانا چاہتے ہو تو خدا کے بناؤ، مطلب بنانا چاہتے ہو تو خدا کو بناؤ، مطلب بنانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو بناؤ، سبحان اللہ۔ مطلب بنانا چاہتے ہو مصطفیٰ کو بناؤ، سبحان۔ مطلب بنانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو بناؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر مطلب بنانا چاہتے ہو تو اس خدا کو بناؤ، ماشاء اللہ۔ مصطفیٰ کو بناؤ، آل کو بناؤ، جڑ جاؤ، جڑ جاؤ آل کے ساتھ، جڑ جاؤ، ہو جاؤ، جڑ جاؤ آل کے ساتھ، جڑ جاؤ، ہو جاؤ ان کے، جڑ جاؤ قادیاکم من اللہ نور کتاب مبین کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سبحان اپنے آپ کو نمازوں کی طرف موڑو، اپنے آپ کو روزوں کی طرف موڑو، اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں جھکاؤ، اپنے آپ کو پیش کرو اس کی بارگاہ میں جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان۔ جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے، نعرہ اس کو پیش کرو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث
سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے نعرہ حیدری یا علی پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب زندہ باد ماشاءاللہ ہمیں غم کیوں ستائے آپ کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ ہمیں غم کیوں ستائے آپ کے ہوتے ہوئے جب ہمارے آقا ہیں تو غم ہمیں کیوں ستائے آپ کے ہوتے ہوئے تو میں کہوں گا ماشاءاللہ اجڑ چار دا پھرا میں بدعا دے اجڑ چار دا پھرا میں بدعا دے گولیاں چ میرا بھی شمار آ جائے ماشاءاللہ ایویں میں فلاں بدعمل میں نہیں سجا دینا کتے سونیا تینوں بھی پیار آ جائے ایویں میں فلاں نہیں میں سجا دینا کتے سونیا تینوں بھی پیار آ جائے بدعملی وچ ایویں محفلاں سجا نہیں پیندا کتے سونیا تینوں بھی پیار آ جائے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعائی اللہ تعالیٰ حضرت آپ ایسے کرنے کے صدقے رضی اللہ تعالیٰ جڑی انہوں نے شان اور مقام پایا ہے اپنی والدہ مادہ کی خدمت کر کے مصطفیٰ سے محبت کر کے اور خدا دی بارگاہ اپنے پیش کر کے اللہ تعالیٰ انہوں دی محبت صدقے ماں دی خدمت صدقے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خاص نظر راہ دے صدقے اللہ تعالیٰ ہٹا بیٹھنا اٹھنا قبول فرمائے